ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے سے منائی گئی۔ نماز عید کے بعد لاکھوں مسلمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی۔ مختلف مساجد و عیدگاہوں میں علماء کرام نے خطبات میں ایثار، قربانی، اتحاد اور مظلوم مسلمانوں بالخصوص فلسطین و کشمیر کے لیے دعاؤں پر زور دیا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پنجاب میں 28,000 سے زائد مقامات پر نماز کے اجتماعات ہوئے، جن کی حفاظت کے لیے ہزاروں سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ راولپنڈی، لاہور، ڈی جی خان، لاڑکانہ، باجوڑ اور تفتان جیسے علاقوں میں بھی بڑے پیمانے پر اجتماعات دیکھے گئے۔ سیاسی و عسکری قیادت نے مختلف شہروں میں نماز عید ادا کی اور ملک و ملت کی سلامتی، ترقی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ 3 روزہ عید کے دوران ملک بھر میں لاکھوں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آذربائیجان کے صدر الہام الیف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور انہیں، ان کے اہل خانہ اور آذربائیجان کی عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ انہوں نے لاچن کے حالیہ دورے میں گرم جوش استقبال پر صدر الیف کا شکریہ ادا کیا اور پاک بھارت کشیدگی کے دوران آذربائیجان کی پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور آذربائیجان کے 2 طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ بھی کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھا لیا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس عائشہ ملک نے ان سے یہ حلف لیا۔ تقریب میں جسٹس شاہد وحید، جسٹس عامر فاروق، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس علی باقر نجفی کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز اور سینئر وکلاء بھی موجود تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں اور وہ 10 جون کو واپس پاکستان پہنچیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ 10 جون تک بطور قائم مقام چیف جسٹس اپنی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے کی گئی فوجی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دینا ناگزیر تھا، کیونکہ یہ پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ علاقائی امن و استحکام کے لیے کوشاں رہا ہے اور بھارت سے تمام تصفیہ طلب مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے ملیشیا، قطر اور تاجکستان کے رہنماؤں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور بحران کے دوران ان کے متوازن اور تعمیری موقف پر اظہار تشکر کیا۔ امیر قطر اور تاجک صدر سے بھی عید کے موقع پر ٹیلی فونک رابطے ہوئے، جن میں باہمی تعاون، تجارت اور امن کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ملیشیا کے رواں سال کے آخر میں متوقع سرکاری دورے اور تاجک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا بھی ذکر کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ اس موقع پر انہوں نے جوانوں کے ہمراہ نماز عید ادا کی، ملکی سلامتی کے لیے دعا کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ کشمیری عوام کے بہادرانہ جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا اور مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان کی مثالی کارکردگی پر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی سیز فائر کے خلاف ورزیوں پر مؤثر جواب دینے پر جوانوں کی تیاری اور حوصلے کو بھی سراہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فلسطینی اس وقت شدید آزمائش اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مگر عالم اسلام اس مصیبت پر خاموش ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آج کے دن فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں اور ان کی حمایت کریں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا اور صحیح راستہ دکھائے تاکہ ہم ان مشکل حالات میں درست فیصلہ کر سکیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹر وانا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مغربی سرحد پر تعینات افسران و جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ وزیر داخلہ کا استقبال IGFCKP نے کیا۔ محسن نقوی نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے عید کی نماز جوانوں کے ساتھ ادا کی اور ملک میں امن، خوشحالی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں وطن کے تحفظ کی ضمانت ہیں اور یہی جذبہ پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ انہوں نے قبائلی عوام کی قربانیوں اور دہشت گردی کے خلاف ان کے تعاون کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اعلان کیا ہے کہ سندھ کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا، جبکہ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ وفاق سے حتمی اعداد و شمار ملنے کے بعد تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا تاکہ مہنگائی کے باعث عوام پر پڑنے والے بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ وفاق بھی تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف دے گا۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سندھ میں پینے کے صاف پانی اور سولر انرجی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے بنائے جانے والے 21 لاکھ گھروں میں سے 10 لاکھ مکمل ہو چکے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ ہیسکو، سیپکو اور کے الیکٹرک تینوں ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ خاص طور پر سیپکو کی کارکردگی قابل مذمت ہے اور سندھ میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ وفاق کے ساتھ بات چیت جاری ہے تاکہ ان اداروں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بتایا ہے کہ پنجاب میں ملک کا سب سے بڑا صفائی آپریشن زور و شور سے جاری ہے۔ اس مہم میں 1,23,000 ورکرز مصروف عمل ہیں جو صفائی کے مختلف کام انجام دے رہے ہیں۔ صفائی مہم میں 23 ارب روپے مالیت کی جدید مشینری بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ تمام اضلاع کی صفائی کی نگرانی کنٹرول رومز اور سیف سٹی کیمروں کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس آپریشن کی قیادت وزیر بلدیات ذیشان رفیق کر رہے ہیں تاکہ پنجاب کو صاف ستھرا بنایا جا سکے۔ فلسطینی بچے ملبے کے بیچ عید کی خوشیاں زندہ رکھتے ہوئے دکھائی دیے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے باوجود ننھے بچوں نے عید کو خوشی اور جوش کے ساتھ منایا۔ انسٹاگرام پر امریکی فلسطینی نژاد کامیڈین مینا نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں بچے ملبے کے درمیان خوش لباس میک اپ کے ساتھ ریمپ واک کر رہے تھے، ڈانس اور کھیل رہے تھے۔ یہ ویڈیو فلسطینی بچوں کے حوصلے اور جذبے کی عکاسی کرتی ہیں جو سخت حالات میں بھی زندہ ہیں۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے جس میں 42 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ رفح میں امدادی مرکز اور خان یونس میں نماز عید کے لیے جانے والے فلسطینی بھی اسرائیلی حملوں کا شکار ہوئے۔ امدادی مرکز پر حملوں کے بعد امریکی تنظیم نے مراکز بند کر دیے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے گھروں پر حملے کیے جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے جنین میں قبروں کی زیارت پر پابندی لگا دی۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے فلسطین کو مبصر ریاست کا درجہ دے کر عالمی سطح پر اس کی حمایت کی ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ پر تقریباً 70 لاکھ قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے مطابق ان کھالوں کی مجموعی مالیت تقریباً 6 ارب 35 کروڑ روپے ہوگی۔ اندازہ ہے کہ 30 لاکھ گائے بیل کی کھالیں، 1700 بھینس کی کھالیں اور تقریباً 34,65,000 بکریوں کی کھالیں جمع ہوں گی۔ اس کے علاوہ تقریباً 4 لاکھ بھیڑ اور 1 لاکھ اونٹ کی کھالیں بھی حاصل ہوں گی۔ گائے بیل کی کھال کی اوسط قیمت 1575 روپے جبکہ بھینس کی کھال 1680 روپے تک فروخت ہوگی۔ ٹینرز اس سال بکری کی کھال 450 روپے اور اونٹ کی کھال 580 روپے فی کھال خریدیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ملک بھر کے مختلف ایئرپورٹ سے آج روانہ ہونے والی 24 پروازیں مسافروں کی کم تعداد کے باعث منسوخ کر دی گئی ہیں۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور ایئرپورٹ سے اندرون و بیرون ملک جانے والی متعدد فلائٹ شیڈول سے ہٹا دی گئی ہیں۔ منسوخ کی گئی پروازوں میں PIA اور نجی ایئر لائنز کی اسلام آباد، لاہور، سکھر، پشاور، جدہ، مدینہ، نجف اور کراچی کے روٹس شامل ہیں۔ فلائٹ آپریشن میں کمی کے باعث کئی مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ایئر لائنز نے متاثرہ افراد کو متبادل شیڈول دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔